إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت کو شرک سے نکالا اور توحید کا راستہ آپ نے بتایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ذی القعدہ کے آخری عشرے میں ہم ہیں. ابھی چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کے پہلے مبارک عشرے میں ہم پہلے 10 دنوں میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ذی الحجہ کے پہلے خصوصاً 10 دنوں کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ ان ایام میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پہلے عشرے کی سعادتیں، فضیلتیں جو احادیث میں وارد ہیں، بیان کی گئی ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ان سعادتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی قریب آتا ہے تو نبی ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ویسے ہر مسلمان کو ہمہ وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ مانتے ہوئے اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ سیرت کو اسوہ مانتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن مجید میں یہی وہ دو عظیم پیغمبر ہیں جن کی سیرت کو قابل اسوہ، قابل اتباع اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو سب سے نمایاں پہلو جو آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ توحید پہ قائم رہنا اور توحید پہ جمے رہنا۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو لے کر آج کے اس خطبے میں 3 پیغامات آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں ہم باذن اللہ پیش کریں گے۔ پہلا بنیادی اور مرکزی پیغام یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو توحید پر قائم رکھیں، ایمان پر باقی رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں حالات کا مقابلہ کرنے میں ہم کامیاب ہوں، حالات امت مسلمہ کے موافق ہو جائے، حالات پر قابو پانے والے بندوں اور بندیوں میں سے ہمارا شمار ہو جائے، اللہ کی غیبی مدد اور نصرت نازل ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنا لشکر اس روئے زمین پہ نازل کرے، تو ضروری ہے کہ یہ امت توحید پہ باقی رہے اور توحید کے علم بردار بن کے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ کیا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی مدد فرماتے ہیں، اور آگے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کی بھی اللہ مدد فرماتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ یہ امت راہ ایمان پہ باقی رہے، راہ توحید پہ باقی رہے، صراط مستقیم کو جانے، صراط مستقیم کو پہچانے اور صراط مستقیم پر مرتے دم تک باقی رہنے کی کوشش کریں، تب اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی میں مدد کا وعدہ کیا ہے، اور یہ مدد مشروط ہے، یہ مدد ایک کنڈیشن کے ساتھ ہے، اور وہ کنڈیشن ایمان ہے، توحید ہے، اور راہ حق پہ اپنے آپ کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت پڑھیے گا، پوری قوم کا آپ نے مقابلہ کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے توحید کو پہچانا، رب کی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی، اس پر ڈٹے رہے، قائم رہے، جمے رہے، اور لوگوں کو اسی توحید کو لے کر آپ نے دعوت دی، توحید کا آپ نے پرچار کیا، قوم والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات کو پیش کیا۔ سر فہرست ابراہیم علیہ السلام کا باپ آپ کا مخالف بن کر، معاند بن کر، دشمن بن کر راستے میں اس نے رکاوٹ پیدا کی۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اے ابراہیم اگر تم اس راہ توحید سے باز نہیں آؤ گے، میں تم پر پتھر برسا کر تمہارے وجود کو ختم کر دوں گا۔ اور اللہ جس کے وجود کو باقی رکھنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے وجود کو مٹا نہیں سکتی۔ معاف کیجئے گا دوستو، جب کوئی قوم توحید پہ قائم رہتی ہے تو دل مضبوط ہوتا ہے،
دل مسائل کا مقابلہ کرنے، دل کے اندر اتنی سخت ہوتی ہے وہ مسائل کا مقابلہ کر سکے۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی قوم راہ توحید سے ہٹتی ہے، اگر غلط راستوں کا انتخاب کرتی ہے، شرک و بدعات کی راہ پہ اپنے آپ کو اگر لگاتی ہے، وہ قوم بزدل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر بزدلی کو ڈال دیتے ہیں اور پیدا کر دیتے ہیں۔ لئن لم تنتہی لارجمنک، کہا ابراہیم کے باپ، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی توحید پہ باقی رہے۔ ابتدا میں کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا، کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا، لیکن اللہ کی ذات پر آپ کو اتنا ایمان تھا، اللہ اکبر، جو قوم آپ کی مخالف تھی، جو قوم آپ کی معاند تھی، جو قوم سرکش تھی، جو قوم باغی تھی، وہی سبحان اللہ آپ پر قربان ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی اور 13 سالہ زندگی کا ایک ایک ورق ہم جانتے ہیں، کس قدر آزمائشوں کا سامنا اللہ کے نبی نے کیا جب آپ نے توحید کا پرچار کیا اور توحید کی دعوت آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور فتح مکہ کے اس موقع پر ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی نے جب معافی کا پروانہ دیا اور دلوں میں جب ایمان پیوست ہوا، جو کل تک اللہ کے نبی کے دشمن تھے اور جان لیوا تھے، اب جان نثار ہو گئے اور آپ پہ قربان ہو گئے۔ یہ توحید کا کرشمہ ہوتا ہے اور یہ توحید کا کمال ہوتا ہے۔ دوستو، رزلٹ اور نتیجہ ضرور آئے گا، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے اور ایمان پہ باقی رہنا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا نا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر امت چاہتی ہے کہ وہ سر بلند رہے، کامیاب رہے، آگے بڑھے، قوم و ملت کے درمیان اس قوم کی عزت باقی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی عزت توحید میں رکھی اور ایمان میں رکھی ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ اکرام جس قدر توحید اور ایمان پہ باقی تھے، اے اللہ کے بندو، اگر تم بھی اسی راہ ایمان اور راہ توحید پہ باقی رہو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ دنیا کا کوئی فتنہ تمہارے ایمان کو مٹا نہیں سکتا اور تمہارے دل سے توحید کا خاتمہ کر نہیں سکتا۔ یہ افسوس کی بات ہے دوستو، حقیقت میں ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے توحید پہ توجہ نہ دی، ایمان پہ توجہ نہ دی۔ جب ایمان کی بات کرتے، توحید کی بات کرتے، تو بہت سارے احباب سمجھتے ہیں کہ کلمہ کا ہم نے اقرار کر لیا، ہم توحید پہ باقی ہیں، پھر توحید کا علم اور سبق پھر کیوں کر ہم حاصل کریں؟ آپ دیکھیے گا اللہ نے سورہ محمد میں کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یاد رکھیں اللہ کے بندو، اس کائنات میں بہت سارے علوم پائے جاتے ہیں، ان میں مبارک علم دین ہے، اور علم دین کے بہت سارے راستے اور شعبے ہیں، ان میں سب سے مبارک راستہ اور شعبہ وہ علم توحید ہے اور علم ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، اے نبی آپ جانیے گا انہو لا الہ الا ہو، سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کیجئے گا۔ اپنے بچوں کو اللہ کے بندو توحید کا علم دیجئے گا، توحید کا سبق پڑھائیے گا۔ ہمارے بچے بچپن ہی سے موحد بن کے رہیں، توحید کی باریکیاں ہمارے بچے جن سے واقف ہوں۔ اپنے بچوں کو علم توحید سکھائیے گا، اللہ کی قسم مستقبل میں کوئی بھی فتنہ ہو، یہ ان فتنوں کا بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کیا حال ہے امت کا، نوجوانوں کا کیا المیہ ہے، خصوصاً دیہات اور گاؤں میں بسنے والے مسلمانوں کا کیا المیہ اور کیا حال ہے۔ اللہ کی پناہ، دنیا کے چند درہم و دینار اور سکوں کی خاطر کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اللہ کے نبی نے اسی دور کی طرف اشارہ کر کے، اسی زمانے کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اپنے ایمان اور اپنی توحید کو بیچ دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب دل میں توحید پیوست ہوتا ہے دوستو، جب دل میں توحید اور ایمان پیوست اور بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھنا کہ وہ بندہ اپنے ایمان اور توحید کا کبھی سودا نہیں کر سکتا۔ دنیا کے نشے میں اس قدر مست آسانی سے ہم ایمان کا سودا کر دیتے، اپنی پہچان کو گوا دیتے، اپنی شناخت کو ہم کھو دیتے۔
اپنے ایمان کو ہم جو ہے گوا بیٹھتے ہیں دوستو. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے آگ سے کیوں کر فرمایا؟ غور کر کے دیکھیں, اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے. اللہ اکبر. آگ کا کام جلانا ہے, تڑپانا ہے, خاکستر کرنا ہے, مٹانا ہے, لیکن جب رب کا حکم آئے اسی وقت آگ اپنا کام کر سکتی ہے. یہ میرے اور آپ کا ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے موحد بندے ابراہیم کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور اللہ نے گواہی دی. ایسی شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کہ ہر مذہب والے ابراہیم کو اپنی طرف نسبت دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہودی حضرات کہتے ہیں نبی ابراہیم یہودی تھے, عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ نبی ابراہیم عیسائی تھے, اور مشرکین کہتے ہیں کہ نبی ابراہیم کا تعلق ہماری قوم میں سے ہے. اللہ نے سب کا جواب دیتے ہوئے کہا سورہ آل عمران میں, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نے نہ یہودیت کو اختیار کیا, نہ نصرانیت کو اختیار کیا, نہ عیسائیت کے راستے کو آپ نے پسند کیا, اور نہ ہی شرک و کفر کے راستے کو آپ نے پسند کیا. ولکن کان حنیفا مسلما, آپ تو یہ پکے سچے مسلمان اور موحد تھے آپ. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا مرکزی جو پیغام ہے, جو بنیادی جو پیغام ہے, وہ یہی, ہم توحید پہ باقی رہیں اور آس پاس کے ماحول کو توحید سے قریب کرنے اور جوڑنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے دوستو. اسی لیے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو عقیدے کا علم پڑھائیے گا, علماء سے قریب ہونے کی کوشش کیجیے گا. اور اللہ کا کرم ہے آج کے اس دور میں بہت سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے آپ صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں, جہاں سے آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے پڑھا سکتے ہیں. ایک دور تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے استاذ کو تلاش کرنا یقیناً بہت بڑی اور مشکل بات ہوا کرتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں تو سہولیات کا صحیح جو ہے فائدہ اٹھائیے گا اور اپنے بچوں کو توحید سے قریب کرنے, ایمان سے قریب کرنے کی کوشش کیجئے گا. آپ بھی علم حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیے گا, خاص کر جب فارغ اوقات انسان کو ملتے ہیں. جو موسم گرما کی جو چھٹیاں چل رہی ہیں, تو اس موسم میں چاہیے کہ ہمارے اپنے نوجوان, ہمارے اپنے بچے اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو علمی دنیا سے جوڑ کے رکھیں. ورنہ عموماً طلباء کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے, طالبات کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے, جب اسکول یا مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے تو گویا کہ پڑھائی کی بھی چھٹی ہو گئی, تعلیم کی بھی چھٹی ہو گئی. یاد رکھنا دوستو, حقیقت میں اسٹوڈنٹ کون ہے, حقیقت میں طالب علم کون ہے جو اپنا علمی سفر ہمیشہ جو ہے جاری رکھتا ہے, جو ہم وقت علمی پیاس میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. حقیقت میں طالب علم وہی ہے. تو لہٰذا اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو صحیح راہ پہ لگانے کی کوشش کیجئے گا. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا, نوجوان اپنے اوقات کو, اپنی جوانی کو بچانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے, بری صحبت سے وہ بچ جائیں گے. وقت کا ناحق قتل کرتے ہوئے جو ہمارے نوجوان نظر آ رہے ہیں, تو وقت کے وہ محافظ بن جائیں گے, وقت کے وہ قدرداں بن جائیں گے, اور سب سے بڑھ کر دل کی سلامتی ہو جائے گی, دل ان کے محفوظ ہو جائیں گے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آج ہمارا دل ڈگمگاتا ہے, آج ہمارا دل بہک جاتا ہے, بآسانی غلط راستے کی طرف ہمارا دل مائل ہو جاتا ہے. دل کو محفوظ کرنا ہے تو توحید سے اپنے دل کو محفوظ کیجئے گا, ایمان سے اپنے دل کو محفوظ کیجئے گا. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد نازل فرمائیں گے اور پرسکون زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ قوم جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کو اختیار کرتی ہے, اچھے اعمال کو انجام دیتی ہے, ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے, پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے. امن کا ماحول قائم ہوگا, فساد کا ماحول مٹے گا. امن کا ماحول قائم ہوگا, فساد کا ماحول مٹے گا, اور اسی طرح سے ہر طرف اللہ کی مدد نازل ہوگی. شرط یہ ہے کہ ہم ایمان اور توحید پہ باقی رہنے کی کوشش کریں.
دوسرا پیغام یہ ہے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت سے ہر کوئی جانتا ہے اس بات کو، یہ زندگی آزمائش کا نام ہے دوستو۔ جب بھی آزمائش کی بات آتی ہے تو دو عظیم پیغمبر میرے اور آپ کے سامنے جو ہے آتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے واضح انداز میں فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس روئے زمین میں سب سے زیادہ اسے آزمایا گیا جو سب سے زیادہ اللہ کا قریب اور مقرب ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، میرے اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ان میں سب سے مقرب ہستیاں اللہ کے نزدیک اس کے پیغمبر ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور ان میں دو عظیم پیغمبروں کو اللہ نے بہت آزمایا، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو زندگی آزمائش کا نام ہے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ بہت سارے اللہ کے بندے بہت جلد گھبرا جاتے، اور جانتے ہیں آپ گھبراہٹ دینی ناحیے سے ہوتی ہے، دنیاوی ناحیے سے گھبراہٹ یہ قابل برداشت ہے، لیکن دینی ناحیے سے گھبراہٹ کیسی؟ گھبراہٹ اپنے ایمان کو لے کر، اپنی نیکیوں کو لے کر، اپنے اعمال صالحہ کو لے کر، اپنی توحید کو لے کر، اپنے ایمان کو لے کر لوگ شک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، بعض جو ہے بندوں پر اللہ تعالی نوازتا ہے، نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتا ہے، زندگی میں کیا کوئی معمولی آفت آئی اللہ سے بزن ہو گئے، اللہ سے شکوے شکایت کرنے لگے۔ دوستو ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر آپ نیکوکار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مؤمن ہیں، موحد ہیں، فرما بردار ہیں، نمازی ہیں، پابند شریعت ہیں، پھر بھی آپ کی زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں، پھر بھی آپ ستائے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ تڑپائے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ آزمائے جا رہے ہیں، پھر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بے برکتی کی شکایت ہو رہی ہے زندگی میں، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ سے لے کے آپ کو آزما رہے ہیں۔ اپنی نیکیوں پہ شک نہ کرنا، اپنی پرہیزگاری پہ شک نہ کرنا۔ بہت سارے اللہ کے بندے جب آزمائش آتی تو نیکی کا لباس اور نیکی کا لبادہ اتار دیتے ہیں۔ پہلے میں گنہگار تھا، تجارت میں خوب ترقی کر رہا تھا، جب سے میں نے نمازوں کی پابندی شروع کی میری زندگی میں آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ یاد رکھنا آپ اپنی نیکی پہ شک مت کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور قریب کرنا چاہتے ہیں، آپ کی غلطیوں کو اللہ مٹانا چاہتے ہیں، آپ کے درجات کو اللہ بلند کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ کھنگالنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان میں کتنے سچے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی خاطر کبھی اپنی نیکی پہ شک مت کیجئے گا، اپنی پرہیزگاری کا یہ سفر باقی رکھیے گا، اپنی نیکی کا سفر باقی رکھیے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام آپ کا ہوگا انشاءاللہ، بہترین انجام آپ کا ہوگا، رزلٹ آپ کے حق میں آئے گا، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، عزت و سربلندی آپ کے حق میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو بڑا مسئلہ یہ ہے، جب دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے تب جو ہے انسان اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو ابراہیم علیہ السلام آزمائش کے مراحل میں کیوں کر آپ کامیاب ہوئے؟ اللہ نے کہا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب جب اللہ نے نبی ابراہیم کو آزمایا، ہر آزمائش میں کامیاب نکلے آپ۔ کیسی آزمائشیں؟ اللہ اکبر، کیسی آزمائشیں آپ کی زندگی میں، آپ کی عزت نفس پر حملہ کیا گیا، کوسا گیا، ستایا گیا، مارا گیا، قوم سے باہر نکالا گیا، اور بے گھر کیا گیا آپ کو، ہر ایک کو پر آپ نے صبر کیا، آپ کو اس پر پورا ایمان تھا۔ یہ زندگی آزمائش کا نام ہے، ہر آزمائش میں کامیابی کی علامت کیا ہے؟ آپ اپنے ایمان پر باقی رہیں، صبر کرتے رہیں، شکر کا راستہ اختیار کرتے رہیں، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا اور بزن نہیں ہونا، برا گمان نہیں کرنا اللہ کی ذات کے سلسلے میں۔ آپ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کے بندوں یہ زندگی آزمائش کا نام ہے،
آزمائش کبھی آپ کی تجارت میں نظر آئے گی، آزمائش کبھی آپ کے اہل و عیال میں نظر آئے گی، آزمائش کبھی آپ کی صحت میں نظر آئے گی، آزمائش کبھی آپ کی زندگی میں نظر آئے گی، آزمائش کبھی آپ کی تنہائی میں نظر آئے گی، آزمائش کبھی آپ کے قوم اور خاندان میں نظر آئے گی۔ ہر لمحہ اور ہر موڑ پہ آپ جو ہے قائم و دائم رہنا اور اپنے ایمان پہ باقی رہنا۔ اور بعض اللہ کے بندے گنہگار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، سیاہ کار ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف کرنا ان کا جو ہے معاملہ اور ان کی پہچان ہوتی ہے، پھر بھی اللہ دے رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے بندے، اپنے گناہوں پہ خوش نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا فالعیاذ باللہ آپ کی نافرمانی سے رب راضی ہے، ہرگز یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو دے کے آزما رہے ہیں۔ یاد رکھنا آپ بے نمازی صحیح، آپ گنہگار صحیح، آپ نے توحید کو چھوڑ دیا صحیح، پھر بھی آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ آپ مطمئن نہ ہو جانا، اپنے گناہ پہ مطمئن نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ آپ کو دے کے آزما رہے ہیں۔ اس آزمائش کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنے گناہ سے باز آئیے اور اللہ سے سچی توبہ کیجیے، ورنہ اللہ کی جب پکڑ آئے گی نا، یا تو آپ لیٹے ہوں گے یا تو آپ اپنے کاموں میں مشغول رہیں گے، اللہ کی پکڑ آئے گی اور آپ کو دبوچ کے ختم کر دے گی۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اسی لیے دوستو، یہ زندگی آزمائش کا نام ہے، صبر کیجئے گا۔ ہندوستان کے جیسے کچھ احوال ہیں، ان حالات میں ہمیں صبر کرنا ہے، اپنے ایمان پہ باقی رہنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کرنی ہے اور دین سے قریب ہونا ہے، رب کو راضی کرنا ہے اور دین کی ایک ایک تعلیمات کو دل و جان سے اپنانا ہے اور دینی ماحول قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مستقبل ہندوستان میں مسلمانوں کا ہے انشاءاللہ۔ اس سرزمین کا مستقبل ہندوستان، یقیناً ہندوستان کا مستقبل مسلمان ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اپنے دین پہ قائم رہیں، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہم مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتی۔ اور آخری پیغام یہ ہے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو پڑھنے سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ دعاؤں پر ہماری خصوصی توجہ ہونی چاہیے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کی جو مدد نازل ہوئی نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، آپ تو جو توحید پہ جو باقی رہے، آزمائش میں جو کامیاب رہے، آپ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ کے ساتھ آپ کا بڑا مضبوط رشتہ تھا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے، اس رشتے میں جو مضبوطی ہے اور اس رشتے میں جو کمزوریوں کیسے اس کا جو ہے پتہ چلے گا؟ اللہ کے ساتھ میرے اور آپ کا تعلق، اگر ہم دعا میں زیادہ مشغول رہتے ہیں، یہ تعلق باللہ کی دلیل ہے، اللہ سے تعلق کی دلیل ہے۔ اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بہت یاد کرتا ہے اور اس کو زیادہ جو ہے اس کا زیادہ ذکر اور ورد کرتا ہے۔ اللہ سے ہماری محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، خوب یاد کریں اللہ کو۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ ہمارے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھیں دوستو۔ آج علمی بنیادوں پر ہم بحث کرتے ہیں، دعا کب کرنی چاہیے، کب نہیں کرنی چاہیے، بہت اچھا جذبہ ہے، معلوم کیجیے آپ، دین ہے، علم ہے، معلوم کیجیے آپ، لیکن اپنی زندگی کو کھنگالیے کہ کتنے مہینے گزر گئے، ہمارے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھے نہیں۔ اللہ نے ان ہاتھوں سے توفیق کو چھین لیا دوستو۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، جو کبھی ہماری پیشانی سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ہمارے ہاتھ سے ظاہر ہوتے۔ اس پیشانی کو نہ سجدے کی توفیق ملی اور نہ ان ہاتھوں کو دعاؤں کی توفیق ملی۔ اسی لیے دوستو دعاؤں سے اپنا رشتہ رکھیے گا۔ نبی ابراہیم کی زندگی پڑھی، اللہ اکبر، اولاد کے لیے آپ نے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین۔ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے، اولاد کے منتظر ہیں، آپ اس دعا کو یاد کر لے اور اپنی دعا کا حصہ بنا لے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا، اللہ اکبر۔ اسی دعا کا نتیجہ ہے، یہ رب کی مہربانی ہے، اسماعیل علیہ السلام آپ کے حصے میں آئے، کتنے فرما بردار، اللہ اکبر۔ ذبح کرتے ہوئے دیکھا، فانظر ماذا ترا، کہا اے اسماعیل، لخت جگر سے سوال کیا، میں نے خواب میں مسلسل دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اے ابو جان، یہ رب کا حکم ہے اور رب آپ کو جیسے حکم دے اس پہ آپ جو ہے عمل کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ مثالی باپ کے مثالی بیٹے تھے آپ،
یہ دعا کا نتیجہ ہے دوستو. آج ہم پریشان رہتے, ہمارے بچے نافرمان ہیں, بات نہیں مانتے ہیں, بگڑتے, جانتے ہیں یہ ہماری جو ہے یہ سیاہ کاریوں کا بھی نتیجہ ہوتا ہے. یہ سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ نافرمان اولاد ہمارے حوالے کرتے ہیں. اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیے, دعا سے رشتہ مضبوط کیجئے. اللہ کی قسم بچوں میں دینداری نظر آئے گی. باپ کی دعا بچوں کے حق میں رنگ لاتی ہے. کہاں دوستو ہمارے باپ بچوں کے حق میں دعا کرتے؟ ہم دوسروں سے کہتے ہیں مولانا دعا کیجئے, فلاں سے کہتے دعا کیجئے, ٹھیک ہے ایک اچھا ماحول ہے, لیکن ہم, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دعائیں اللہ ریجیکٹ نہیں کرتے, اللہ ضرور سے قبول کرتے ہیں. اس میں سے باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں. آپ تنہائی میں کبھی اٹھ کر اپنے بچے کے لیے مانگیے گا نا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے, اس کی اچھی صحبت نہیں ہے, غلط دوستی ہے, غلط عادتوں میں مبتلا ہے, ڈرگز میں مبتلا ہے, بلنگ میں مبتلا ہے, فلاں کاموں میں مبتلا ہے. آپ اپنے بچوں کا نام لے کر راتوں کی تنہائی میں اللہ سے مانگیے. آپ کی دعا سے آپ کے بچے دیندار ہو جائیں گے. آپ کی دعا سے آپ کے بچوں کا فیوچر جو ہے محفوظ ہو جائے گا, سنور جائے گا. اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ دعا سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے دوستو, اور خاص کر رات کی تنہائی میں اللہ کو خوب مانگنے کی کوشش کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا, اخلاص پیدا ہوگا, دل نرم ہوگا, ہمیں اپنی کمی کا احساس ہوگا, اللہ سے قریب ہونے کا ایک سنہرا موقع ملے گا, اور دل جب بدلے گا تو یقیناً ظاہری زندگی میں بھی بہت بڑا بدلاؤ آئے گا. یہ 3 عظیم پیغامات تھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس خطبے میں آپ کے حوالے کریں. پہلا پیغام یہ ہے, توحید پہ باقی رہیں, ایمان پہ باقی رہیں, خود علم توحید حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی توحید کا سبق پڑھائیں, عقیدے کا علم سکھائیں. اور دوسرا پیغام یہ ہے, یہ زندگی آزمائش کا نام ہے, گھبرائیے مت, پریشان مت ہو جائیے, ہمت کے ساتھ آگے بڑھیے, ایمان پہ باقی رکھیے گا, ایمان پر باقی رہیے گا, اور صبر کے دامن کو تھامتے جائیے گا. اور تیسرا اور آخری پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی کا دعاؤں سے بڑا گہرا رشتہ ہونا چاہیے. اللہ سے یہ ضرور مانگیے گا, اے اللہ تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما, تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہمارے ہاتھوں کو مانگنے کی اگر توفیق مل جائے, بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں دوستو, بہت ساری پریشانیاں اور الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے آپ توحید پہ قائم تھے ویسے توحید پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم و دائم رکھے. جیسے آپ آزمائش میں کامیاب رہے ویسے آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. جیسے آپ کی زندگی کا دعاؤں سے بڑا گہرا تعلق تھا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مانگنے کا ہنر پیدا فرمائے, مانگنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرمائے. مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرمائے, سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں, دشمنان اسلام کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے, اللہ ان کے حق میں خیر اور بھلائی کے فیصلے فرمائے. سرزمین ہندوستان میں بسنے والے ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر رحم و کرم کے فیصلے فرمائے. یہاں پر ہندوستان میں اللہ تعالیٰ امن کے دروازے کھول دے, برکتوں کے دروازے کھول دے. اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے, شعائر دین کی اللہ حفاظت فرمائے, ہماری مسلم عورتوں کی اللہ حفاظت فرمائے, بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے, نوجوانوں کی جوانی کی اللہ حفاظت فرمائے. جو جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں پاک باز نیک زندگی گزارنے کی, اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائے, حرام روزی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہماری روزی میں خیر و برکات نازل فرمائے. جو تجارت کو لے کر کاروبار کو لے کر پریشان ہیں, اللہ کاروبار اور تجارت کے مسائل کو پرابلمز کو اللہ حل فرمائے, ختم فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھول دے. تو صحت کو لے کر پریشان ہیں, طبیعت کو لے کر پریشان ہیں, اللہ ہم سب کو
صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ ہم سب کو ہر بری بلا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، امن والی، سکون والی، نعمتوں والی اور ایمان والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان ہی پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔